صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ چوتھا گروہ اولیاء اللہ کا ہے۔ تفسیر خازن اٹھا کے دیکھ کہ آدم علیہ السلام نے تقبیل الاباہمین، سرکار کے اسم مقدس کو چوما اور صلاۃ وسلام پڑھا۔ اور قرآن پڑھ، جاہل شیطان کے پیروکار مولوی مذہبی بھیڑیے قرآن کا مطالعہ کر، بلم بن بہور کتا بن کر جہنم میں جائے گا، اور بلم بہور کا لباس پہن کر وہ کتا انسانی شکل میں جنت میں ہوگا۔ باقی میں نہ مانوں کا علاج نہیں ہے۔ تجھے کیا چڑھ ہے نور مصطفیٰ ماننے سے؟ او جاہل مولوی، او دشمن رسول، تجھ پر لعنت ہو۔ حدیث ہے مشکات المصابیح میں، چاندنی رات میں نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ میں رسول اللہ کی زیارت کرتا، وَإِلَى الْقَمَرِ، چاند کو دیکھتا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، چاند رخ مصطفیٰ سے بھیک طلب کر رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس نور آ گیا اللہ کی طرف سے، وکتاب مبین، اور روشن کتاب۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نور فرمایا، اور اللہ نے ساتھ میں کتاب مبین کا ذکر فرمایا کہ میں نے محبوب کو کتاب عطا کی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے تمہارے پاس واضح نور کو نازل فرمایا۔ یہ قرآنی فیصلے ہیں۔ تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آپ نور ہدایت بھی ہیں، نور مجسم بھی ہیں۔ دیکھیے کہ نشر و طیب میں اشرف علی تھانوی صاحب علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے نشر و طیب میں یہ حدیث نقل کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے نور تھا۔ پھر یہ مشہور حدیث ہے کہ کتب سیر میں، کتب احادیث میں رقم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، ہر شے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اور پھر قرآن پاک میں اس حدیث مبارکہ کی تصدیق ملتی ہے کہ سرکار نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری۔ تو سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، انا اول المسلمین، اول اور پہلا مسلمان میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اور حدیث پاک میں ہے، کنت نبی بین الآدم، کنت نبی آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے۔ اور اللہ نے فرمایا، یصلون علی النبی، میں نبی پر درود پڑھتا ہوں۔ اللہ قدیم ہے، قدیم کا قول بھی قدیم ہے، تو حدیث کی تصدیق قرآن سے مل رہی ہے، یصلون علی النبی، میں نبی پر درود پڑھتا ہوں۔ تو معلوم ہوا اللہ نے آپ کو سب سے پہلے خلق فرمایا، تاج نبوت پہنا کر فرمایا، یصلون علی النبی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو قدیم مانیں اور اس کے قول کو قدیم نہ مانیں تو ہم نے اللہ کو قدیم نہ مانا۔ تو اسی طرح
یہ مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کلمات اللہ ہے۔ کلمات اللہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ماں کے شکم میں پیدا ہوئے اور کلمہ کن سے فیکون وہ ان کا وہ معرض وجود میں آئے، اور پھر ان کی قوم ان کو ماننے والے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ہم بھی ان کی نبوت کے قائل ہیں، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کیا آپ اللہ کی روح ہیں؟ یہی بھی ذات ہوگی، اس کی بھی ذات یہ ہوگی کہ آپ روح اللہ ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے کاملہ سے ان کے جسم پاک میں روح کو ڈال دیا۔ تو قل روح من امر ربی، اے فرما دیجئے محبوب روح اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ بے امر اللہ، اللہ کے حکم سے، عیسیٰ روح اللہ بامانی بے امر اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے روح اللہ۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے حکم سے نور، اور یہی وضاحت نور من نور اللہ کی تھانوی صاحب نے نشر و طیب کا مطالعہ کریں، یہی انہوں نے وضاحت کی ہے، نور من نور اللہ، اللہ کے حکم سے سرکار نور ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ، یہ اکابرین کا عقیدہ تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل بے مثال بشریت کا انکار نہیں ہے۔ مکھ چندر بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اک مستانیے، مخمور اکھیں مد بھریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسنا کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتے جالڑیاں۔ تو سرکار کی بے مثل بے مثال بشریت برحق، آپ کا پسینہ خوشبو سے معطر، آپ کی لعاب دہن خوشبو سے معطر، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھ دی۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنین سے خوشبو، پسینہ اطہر سے خوشبو، اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث گھڑنے والا عالم جہنم میں جائے گا، میں حدیث دکھا سکتا ہوں بمائے متن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے گلاب میں میری خوشبو رکھ دی ہے۔ تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل بے مثال بشریت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبیوں کی توہین اور ناقدری کرتے ہوئے ان کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کافروں کا شیوہ تھا۔ تو اس لیے شعیب علیہ السلام کو مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے انسلٹ کرتے ہوئے کہا ما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح ایک بشر ہے۔ الیاذ باللہ، عام بندے کے پاس جبرائیل واج لے کر نہیں آتا، اور نبی شان میں ہوتے ہیں اور چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، یہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن میں آیا ہوا ہے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین، قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اور ان کو مشرکین جو مانتے نہیں تھے تو وہ کہتے تھے ما انت الا بشر مثلنا۔ ابو جہل نے ہر معجزہ دیکھا لیکن کہتا تھا انی یعلم هو رسول اللہ، میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے وہ کہتا تھا میں مانتا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ایسوں کے سینوں پر کفر کی مور لگا دی۔ اور ابو جہل کہتا تھا باقی مشرکین کی طرح، جیسے وہ نبیوں کو اپنا جیسا بشر کہتے تھے، یہ ابو جہل اور ابو جہل کی پارٹی کا طریقہ رہا ہے کہ مال حاضر رسول،
یمشی فی الاسواق یاکلون الطعام، میں اس کو نبی مان لوں جو بازار میں بھی چلتے پھرتے ہیں، سودا سلف لیتے ہیں یعنی، اور کھاتے پیتے بھی ہیں، میں ان کو نبی مان لوں؟ تو ایسی انبیاء کی انسلٹ کرنے والوں پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی۔ ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہے جو نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ تو حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل بے مثال بشریت بھی برحق ہے، آپ نور ہدایت بھی ہیں، آپ نور مجسم بھی ہیں۔ تو اکابرین نے اس عقیدہ کو اجاگر کیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب شرک کا رونا کیا پیٹ رہا ہے شیطان کے پیروکار مولوی، تجھے حیا نہیں آتی ہیں؟ تو جو 5 گانا نماز میں اللہ کو وحدہ پڑھے اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبدہ پڑھے، وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ اور جو اللہ کو موت سے پاک مانے اور انبیاء اولیاء کے لیے ذائقۃ الموت کو تسلیم کرے اور اس کے بعد فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طیبہ، اور اس قانون کے بعد ان کی پاک زندگی کو مانے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، اور ان کی زندگی بعد وصال کے مانے، ذائقۃ الموت کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے لیے رزق کو مانے، شہید کو زندہ کہے، زندہ مانے، شہادت کے بعد اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو۔ تو پھر وہ شرک تو ختم ہوا۔ ہم اللہ کے لیے موت کا ذائقہ تو نہیں مانتے، انبیاء اولیاء شہداء کے لیے مانتے ہیں۔ پھر ان کی توہین کرنا، اولیاء اللہ کو یہ بابے، شرم آنی چاہیے کہ فلاں نے بابے کی کرامت بیان کر دی، اس کا پتہ بھی نہیں ہے اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے۔ اور جاہل شیطان کے پیروکار مولوی، تو نے یہ نہیں تیرا عقیدہ، اگر تو مسلمان ہے تو یا شیطان کا پیروکار بن جا اور شیطان کی طرح اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، واضح تو ہو۔ ویسے تو ہے تو شیطان کی شکل میں ایک مذہبی بھیڑیا بنا ہوا ہے۔ دیکھو، آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، انبیاء علیہ السلام پر، اللہ کے رسول پر، کتب سماوی پر، صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، لیکن قرآن و حدیث میں ان کے جو اسماء مبارک ہیں 25 26 اس سے زیادہ یا کم ہو سکتے ہیں، لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، ان کے نام کسی کو آتے ہیں؟ جس علاقے میں ہے ان کو لوگوں کو ہے پتہ، جہاں جہاں ان کے پاک قبور شریف بنی، ان کے مرکز پاک انوار بنے ہیں، تو وہاں لوگوں کو ہے پتہ۔ تو پھر کسی نبی کا انکار کرنا کفر ہے، تو مطلقاً اولیاء اللہ کا انکار بھی کفر ہے۔ انبیاء اللہ قرآن میں، مساجد اللہ قرآن میں، شاعر اللہ قرآن میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون قرآن میں، اور ان کی بے ادبی کرنا کفر ہے۔ پھر یہ کہنا کہ والدین کی تم قدر نہیں کرتے جتنا اولیاء اللہ کی کرتا ہو، اور جہل کسی سے پڑھ، والدین کے لیے بخشش مانگی جاتی ہے۔ والدین پڑھے ہوئے ہو سکتے ہیں، ان پڑھ بھی ہو سکتے ہیں، اچھے کردار والے والدین ہو سکتے ہیں، بد کردار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں حکم ہے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان کے لیے تو دعا مانگی جاتی ہے، اور تو اولیاء اللہ کی انسلٹ کرتا ہے کہ ان کی والدین سے عزت کیوں کرتے ہو؟ اور جاہلا، والدین کے لیے بخشش مانگی جاتی ہے، اولیاء اللہ کا ہم رستہ طلب کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ شیطان تو ان کے احترام کرنے سے رہا
اور اس نے اللہ کو کہا میں اسے سجدہ نہیں کرتا، اور تو بھی شیطان کی طرح بے باکی دکھاتا ہے، لیکن اللہ نے ہم طالب علموں کو یہ سبق پڑھا دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہو، اللہ کا کلام ہے لیکن دعا کی صورت میں ہماری زبان پر جاری ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے۔ وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا گروہ اولیاء اللہ کا ہے، اور قرآن پڑھ جاہل شیطان کے پیروکار مولوی مذہبی بھیڑیے قرآن کا مطالعہ کر کہ اگر اصحاب کہف کا کتا اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلا تو اللہ نے اسے کہا وَقَلْبُهُمْ، حالانکہ قلب اللہ وہ اللہ کا کتا تھا، لیکن اس نے ادب کیا اللہ کے ولیوں کا، وہ بے ادب ملا سے وہ کتا بلم بن بور سے بھی اچھا تھا، بلم بن بور کتا بن کر جہنم میں جائے گا، اور بلم بور کا لباس پہن کر وہ کتا انسانی شکل میں جنت میں ہوگا، جس کو اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ۔ حالانکہ جو مسجد میں بھاگتا ہے کتا کہتے ہیں قلب اللہ، اللہ کا کتا آ گیا ہڈی کے لیے اسے باہر نکال دو، لیکن جو ولیوں کے تحفظ کے لیے بیٹھا تھا، پہرا دے رہا تھا، غیر مکلف مخلوق کتا، اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ، یہ میرے ولیوں کا کتا ہے۔ قرآن پڑھ اندھے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیہِ بِالْوَسِیدِ، دیکھو یہ ان کا کتا یعنی میرے ولیوں کا کتا پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو وَحَسَنُ أُولَئِکَ رَفِیقًا، اور جو ان کی رفاقت اگر اصحاب کہف نے اختیار کی اور شرک سے بچے، کفر سے بچے، اللہ والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور یہ رفاقت ان کی پھر کتے کو بھی فائدہ دے گئی، تو اللہ نے فرمایا وَحَسَنُ أُولَئِکَ رَفِیقًا، کہ اللہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت بھی اچھی ہے، اور تو ان کو بابے کہتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے۔ انبیاء کے معجزات بِإِذْنِ اللہ قرآن سے ثابت ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات بِإِذْنِ اللہ قرآن سے ثابت ہیں، اور تو انکار کرتا ہے ولی کا نام کیا ہے، تو کل نبیوں کے نام بتا دے، تو جہاں انبیاء اللہ قرآن میں آیا ہے، الا ان اولیاء اللہ قرآن میں آیا ہے، اور پھر نور من نور اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ مزید دیکھ، علامہ اشرف علی تھانوی نے یہ روایت نقل کی کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے نور مصطفیٰ چمکا اور کعبہ کی دیواریں روشن ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی نور مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے ان کی پریشانی دور کر دی۔ اور تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھ، اور تفسیر خازن مصری اٹھا کر دیکھ کہ آدم علیہ السلام کے پیچھے ہزاروں فرشتے کھڑے ہوئے تھے، اے اللہ یہ میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تیری پشت میں نے نور مصطفیٰ رکھ دیا، اور پھر اے اللہ اس کو سامنے تو فرما دے، تو اللہ نے ان کی پیشانی میں رکھ دیا، اور ہزاروں فرشتے ان کے سامنے ود جبرائیل کے آ گئے اور صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی زیارت کر رہے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اس نور کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تفاسیر اٹھا، روح المعانی اور باقی تفاسیر، روح البیان اور روح المعانی اور خازن مصری تفسیر خازن اٹھا کے دیکھ کہ آدم علیہ السلام نے تقبیل الاباہمین سرکار کے اسم مقدس کو چوما، اور اس نے نور مصطفیٰ کی زیارت کی اور صلاۃ و سلام پڑھا۔ باقی میں نہ مانوں کا علاج نہیں ہے، تجھے کیا چڑھ ہے نور مصطفیٰ ماننے سے؟ حدیث ہے مشکات المصابیح میں، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلۃ ادیان، چاندنی رات میں نے رسول اللہ کی زیارت کی، حلۃ حمراء، آپ نے سرخ جبہ، یعنی شرح حدیث میں ہے وہ سفید دھاری دار سرخ جبہ آپ نے پہنا ہوا تھا، زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں
فجعلت انظر الی رسول اللہ، میں رسول اللہ کی زیارت کرتا، وإلی القمر، چاند کو دیکھتا، فإذا هو أحسن عندي من القمر، چاند رخ مصطفیٰ سے بھیک طلب کر رہا تھا۔ او جاہل مولوی، او دشمن رسول، تجھ پر لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک جو کیڑا ہے، جگنو ہے، کیڑا گھاس کھانے والا، اس میں بھی اللہ نے نور رکھ دیا ہے، وہ چمکتا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے چاند میں، تاروں میں نور رکھ دیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ذاتی طور پر آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، حالانکہ بے مثل بے مثال ہے۔ اسی اللہ نے ملائکہ کو بھی نورانیت عطا کر دی ہے، نوری مخلوق ہیں فرشتے، اور اسی اللہ تعالیٰ نے انسان ہماری آنکھوں میں نور رکھ دیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو تجھے کیا چڑھ ہے نور مصطفیٰ سے؟ ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، تمام انبیاء علیہ السلام کامل انسان ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے ان کو نورانیت عطا کی اس سے تجھے چڑھ ہے۔ تو چمگادر ہے، چمگادر ہیں، وہ اندھی ہے، اندھی، وہ آفتاب کو نہیں دیکھ سکتی، اور تو نور مصطفیٰ سے چڑھتا ہے۔ اکابرین نے جو لکھا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ جاہلا، تو جاہل ہے، گمراہ ہے، ان سے بڑا عالم تو نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت چمک رہی ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آ گیا، نور من نور اللہ، اللہ کے حکم سے آپ نور ہیں۔ یہ اس آیت کی وضاحت کی ہے علماء کرام نے، احادیث میں بھی یہ وضاحت ہے۔ تو اندھا ہے یا رسول اللہ، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو، اندھے کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ اسے چڑھ ہے، نور مصطفیٰ کا سنتا ہے، اسے آگ لگتی ہے، چاند تارے کے نور کو مانتا ہے، اور رسول اللہ سے تجھے ضد ہے۔ ہوش کے ناخن لو، پھر کلمہ واپ پڑھ، اور تو حیا کر، تو اس لیے تیری باتوں میں آ کر لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے، بدر میں ان کے ساتھ 313 کھڑے ہوئے تھے، اور مسیلمہ کذاب جھوٹا تھا، اس کے ساتھ 1.5 لاکھ لوگ تھے، 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ شیطان جہاں ہوتا ہے نا وہاں کٹ ہو جاتا ہے، مسجد میں کم لوگ ہوتے ہیں، جہاں شیطان کا کٹ ہوتا ہے تو جیسے شیطان کا، وہاں پھر لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی چکر ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور خاتمہ خراب ہوگا دشمن رسول کا۔ تو اس لیے قد جاءکم من اللہ نور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، قرآن بھی نور ہدایت ہے، سرکار بھی نور ہدایت ہیں، نور مجسم بھی ہیں۔ تو اس لیے امی عائشہ کی مشہور روایت ہے کہ جب آپ حجرہ میں تشریف لائے تو میری جو گری ہوئی سوئی تھی میں نے وہ اٹھا لی، وہ مجھے نظر آنے لگی۔ تو ان روایات کا انکار حاسد، بغضی، بے دین، گمراہ مولوی کر سکتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اولیاء اللہ کے پیچھے پڑ گیا ہے، نبی کے نور کا انکار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہدایت بھی ہیں، نور مجسم بھی ہیں، ملائکہ کا نور مانتا ہے، آنکھ کا نور مانتا ہے، نور مصطفیٰ ماننے میں اور سراپا ظلمت۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ کے بن جاتے ہیں اللہ ان کو نور معرفت میں منتقل کرتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور معرفت بھی ہیں، نور حقیقت بھی ہیں، نور ہدایت بھی ہیں، نور مجسم بھی ہیں۔ تو مطلقاً قرآن میں آ گیا قد جاءکم من اللہ نور، سرکار نے فرما دیا اول ما خلق اللہ نوری، اور میں نے نشر و طیب کا حوالہ دیا،
تھانوی صاحب نے یہ حدیث نقل کر دی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام، میں تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے بھی نور تھا۔ اگر جو نہیں مانتے تو نبی کے نور کا انکار کر رہا ہے، اور اولیاء اللہ جن کی شان میں ہے الا ان اولیاء اللہ، ان کو بابے کہہ کر ان کی انسلٹ کر رہا ہے۔ اندھے تو نے یہ حدیث قدسی دیکھی ہے؟ اگر تیرا ضمیر ہے، زندہ ہے، مر چکا ہے تو تم اپنی موت خود مر جائے گا۔ یہ حدیث قدسی تو نے نہیں دیکھی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی راوی ہیں، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے بغض رکھتا ہے میں رب اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ تو داتا صاحب نے فرمایا اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی کرامت استقام شریعت ہے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے چڑھنے والے اندھی چمگادڑ، اندھی ہے تو اپنی آنکھیں بنوا، کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ۔ آیا ہوا ہے نا غیر المغضوب، ہمیں ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہے، یہ مشرکین ہیں، کافر ہیں، ولدالین، اور ہمیں گمراہوں سے بچا۔ گمراہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ گمراہ ہے جس کا مرشد اور ولی کوئی نہیں ہے۔ اور حضور کی حدیث اکابرین نے دی ہے، کتب کا مطالعہ کر، مَلَّا شیخ لَهُ فَهُوَ شیخ لَهُ شیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا راہبر شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے حیا دے یا رسول اللہ، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور اندھے کو کیا نظر آئے شیطان کے پیروکار کو، اور کیا دیکھے، اور نورانیت مصطفیٰ پر عید چمک رہی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور اس کے بعد اسی آیت کی تفسیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ انبیاء کی بے مثال بشریت بھی برحق ہے، سرکار مدینہ کی نورانیت بھی برحق ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی انہوں نے خوب تفسیر کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم کی انہوں نے تفسیر کر دی، سرکار کی نورانیت کا ذکر کیا، بے مثال بشریت کا ذکر کیا۔ تو کیا خوب کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اور تیری طرح ایک اندھا ہے، وہ اپنے آپ کو فقیر لکھتا ہے، اور وہ اندھا فقیر بے پیر وہ کیا لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال، اس نے بلب جو جلتا ہے نا اللہ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس نے اس بلب کے ایلیمنٹ سے مثال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ذکر کیا۔ تم جیسے شیطانوں کو ڈوب مرنا چاہیے، تم زمین پر ایک دھبا ہو اور شیطان کے وکیل ہو تم، اور شیطان کا یہی وتیرہ تھا، صرف اللہ کو مانتا تھا اور نبیوں کا انکار کرتا تھا۔ اور تم بھی وہی لوگ ہو، صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، اس کو بدعت کہتے ہو۔ اجیب و دعوت زادان قرآن میں ہے، جنازہ گاہ میں لڑتے ہو، یہ دعا ہے بعد میں نہ مانگنا کہ یہ دعاؤں کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، نادرہ کا دفتر بند ہو گیا ہے، شرم کرو، دعاؤں درودوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، نبی کی عظمت کا انکار کرتے ہو۔ ایک کیڑے میں اللہ نے چمک رکھ دی، ملائکہ میں رکھ دی، آنکھ میں نور کی پتلی نہ ہو تو اندھا ہو جائے، چاند سورج میں اللہ نے روشنی رکھ دی، اور صحابہ کہہ رہے ہیں فیضا ہوا آسن و اندی من القمر، آپ کے چہرے کی نورانیت چاندنی رات میں چاند کو شرمندہ کرتی تھی۔ بے شرما تو صحابہ کا عقیدہ پوچھتا ہے، یہ تجھے احادیث میں روایات نہیں ملتی؟ میں نہ مانوں، اندھی چمگادڑ تو ہے، دشمن رسول پر لعنت،
ایسے لوگوں سے بچ کر رہو، اللہ والوں کے خطاب سنو جن کی گفتگو میں ادب ہو۔ ایسے بے دین لوگوں کو سنو گے تو یہ لوگ تمہارے دلوں سے ایمان نکال لیں گے۔ علامہ اقبال نے ایسے خبیث شیطانی مولویوں کے بارے میں کہا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ اس مشن میں ہیں کہ روح محمد ان کے دلوں سے چھین لو۔ اور یورپ میں اور چائنا میں ایسی، جاپان میں وہ جے نمازیں بن رہی ہیں، ان پر روضہ رسول، کعبۃ اللہ ہے تاکہ ان کے قدم اوپر آ جائیں۔ یہ تم ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہو، کوئی اسلام کی دشمنی میں بڑا ہوا ہے، تم اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور عبداللہ ابن ابی کے پیروکاروں منافق ہو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اللہ کی عزت ہے، رسول کی عزت ہے، مومنین کی عزت ہے، تم اللہ والوں کی، انبیاء کی گستاخی میں لگے ہوئے ہو۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب فرمایا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تمہارے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمان، عالم اسلام کے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کا ذکر کرو، میرا بیان سننے والو، صلاۃ و سلام پڑھو۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ اندھا نہ نبوت کو دیکھ سکتا ہے، نہ نور مصطفیٰ کو دیکھ سکتا ہے، اندھے کو کیا سمجھاؤ گے؟ وما علینا الا البلاغ۔